میرا گولڈ کا پرس گم ہو گیا، کیا کسی طریقے سے حساب کتاب کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس نے چرایا؟ نیز یہ کہ اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، رہنمائی درکار ہے۔ بڑا لاس ہو گیا یہ تو عثمان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شارٹ اس کا جواب یہ دوں گا، دعا دوں گا اس بہن کو کہ اللہ اس بہن کا لاس اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرے، اس بہن کی اللہ مدد کریں، وہ مل جائے، وہ بیچاری کا لاس ہوا ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو اللہ اس کا بہت اچھا نعم البدل ان کو دے۔ آمین۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا سوال تھا کوئی حساب کتاب لگا کے معلوم کرنا ہے، اور تیسرا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو تھوڑی سی حساب کتاب پہ بات کر لیتے ہیں۔ جی، یہ بہت ساروں کا سوال ہوتا ہے کہ کسی کی چیز گم ہوئی، کوئی مسئلہ، یار حساب کتاب لگوا لیں۔ یہ حساب کہاں سے آ گیا؟ حساب لگانا تو اسلام نے پسند ہی نہیں کیا۔ حساب لگانا اور لگوانا، میں فیکٹری کے حساب کی بات نہیں کر رہا، یہ نہ کوئی کسی کا اکاؤنٹنٹ، یہ وہ بلا حساب ہے کہ ذرا حساب لا کے دے دسو، یہ حساب ہے، یہ حساب، ٹھیک ہے، وہ حساب دوسرے کی نہیں میں بات کر رہا۔ اب کوئی بندہ کسی کے پاس جائے، جی آپ تھوڑے سے ذائچے نکالیں، آپ لائنیں کھینچیں، تصورات میں جائیں، پھر حساب کھینچیں، پھر اعداد نکالیں، پھر بتائیں بندہ کون ہے۔ یہ سب فیک اور ڈرامہ بازی ہوتی ہے، ایسا کوئی حساب نہیں ہے، ایسا کوئی حساب نہیں۔ اگر کوئی جینمن جادوگر ہے، کوئی ایسا حساب کرتا ہے، وہ کاہن ہے، نجومی ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطانوں سے مدد لیتا ہے، ایسے شخص کے پاس جا کے حساب کا کہنا اور پھر اس بات پر یقین کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت اسلامیہ کا انکار کرنا ہے۔ من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول، کوئی کاہن اور راف کے پاس جا کے حساب لگوائے، مثلا یہ سسٹر ہیں، اگر کسی ایسے بندے کی، جب علم نہیں ہے وہ تو اللہ معاف کرنے والا، اگر ایسے شخص کے پاس جائیں، جا کے کہیں حساب لگوا دیں، تو یقین کریں وہ چیز تو پتہ نہیں ملے گی یا نہیں، ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی سے سوال کیا، پھر اس کی بات پہ عمل کی، یا وہ کاہن نجومی کی بات پہ یقین کر لیا، اس کے بعد تصدیق بھی کر دی، اس نے تو کفر کیا، یعنی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا۔ اچھا، ایک تو یہ۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ من اتا عرافا فسألہ عن شیء، کو کسی عراف کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کا سوال کیا، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو حساب لگانے کو اسلام پسند ہی نہیں کرتا، نہ ہمیں اسلام میں کوئی حساب کتاب لگانے کی تعلیمات ملتی ہیں۔ اچھا، ویسے صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی چیزیں گم جاتی ہوں گی؟ جی بالکل، کسی صحابی نے کسی صحابی سے حساب نہیں لگوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے حساب نہیں لگوایا، ٹھیک ہے، وہاں تعلیمات دی ہیں دعاؤں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھیں کثرت سے، دعائیں ہیں، اللہ سے دعا کریں، اگر مل جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا نعم البدل اللہ دوبارہ دے دے گا آپ کو۔ لیکن حساب لگانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو حساب لگانے والے بیٹھے ہیں نا، مجھے یاد ہے جب میں یہ سیکھتا رہا ہوں، جی بڑا لمبا عرصہ ہوگا، آپ بھی حساب سیکھنے گئے کہیں؟ حساب سیکھنے گئے، میں نے کہا یہ چور کا پتہ لگا لیتے ہیں، مجھے پلیز بتائیں، کوئی میں بھی حساب کر دیا کروں کسی کا، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اب اس نے کہا کہ آپ نے ایسے کرنا، کسی کی چوری ہوتی ہے نا، تو 5 لوگ ہیں جس پہ شک ہے، وہ 5 کا آپ نے نام لکھنا ہے، ان کا اور ان کی مدر کا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام نہیں بتانا، ان کا اور ان کی مدر کا نام لینا ہے 5 لوگوں کا، اور اس کے بعد وہ پرچیاں اپنے کلوز کر لینی ہیں، آٹا لینا ہے تھوڑا سا، اس کو گوندنا ہے، وہ جب تھوڑا سا لیٹی ٹائپ بن جائے، مکس ہو جائے اچھے سے پانی ڈال کے، اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی آپ نے گولیاں سی بنانی ہیں اس کی، اچھا ٹھیک ہے جی، وہ پرچیاں اس کے اندر بند کر دینی ہیں، 5 پرچیاں لکھی ہیں، 5 پرچیوں کو آٹے کے اندر بند کرنا ہے، اور اس کے بعد سوکھنے دینا، دھوپ میں رکھنا ہے، جب سوکھ جائیں تو پانی لینا ہے۔ اچھا، وہ ہر ایک گولی کے اوپر ایک سورت پڑھنی، وہ تو نہیں میں بتاؤں گا، کوئی تجربہ نہ کرنا شروع کر دیں، ایک سورت یہ پڑھ کے دم کرنی ہے 5 پہ ایک بار، اور اس کے بعد پانی میں ڈال دیں، جو وہ تیرنا شروع ہو جائے نا، اس کو کھول کے دیکھیں وہ چور ہے۔ اور بھائی یہ کوئی بخاری میں آیا طریقہ، کسی حدیث میں آیا ہے؟ کو اللہ کا خوف کریں، آپ مسلمانوں کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو یعنی بہت سارے حساب کتاب لگانے والے طریقے۔ اسی طرح ایک اور حساب کتاب لگانے والے کے پاس میں گیا کہ یار میں بھی کسی کا حساب کر دوں، کوئی جائز شرعی طریقہ ہے؟ تو لوگوں کو یہی پتا تھا کہ یہ شریعت کے دائرے میں علاج کرتا ہے۔ جب پرسنل میں نے سفارش کروائی تو اس نے پرسنل مجھے جو طریقہ بتایا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی الٹ ہے، اتنے دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ الٹ پڑھنی وہ کیوں سر؟ اچھا، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میم پہ ختم ہوا، میم، یہ اس طرح الفاظ الٹ پڑھنے ہیں، یعنی توہین ہی ہے نا یہ قرآن پاک کی یا بسم اللہ کی؟ بے شک۔ اچھا، اس نے کہا الٹ پڑھنی ہے، صرف اتنی بار رات کو پڑھنی ہے، اتنے دن کے بعد آپ کے پاس موکلات آ جائیں گے، پھر آپ حساب کریں گے، جنات سے پوچھ لیں گے۔ یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں، عقیدے کو بھی برباد کرتی ہیں۔ شیطان کا ایک مقصد ہے، صرف آپ کا عقیدہ خراب کرنا۔ شیطان کا ایک مقصد ہے آپ کو کھینچ کے شرک کی طرف لے کے جانا۔
یہ شیطان کا مقصد ہے کہ غیر اللہ کے آگے جھکانا، اللہ سے توکل اس کا، یہ جب اس کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو ہر چیز آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، وہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ دو، ہر چیز میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ تو یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو میں حساب کتاب پہ بات کر رہا تھا، یہ جو حساب ہیں، جس طرح یہ طوطے والے بھی تو حساب ہی لگاتے ہیں نا، جی جی، طوطے والے کے پاس چلے جائیں، وہ پرچیاں لائن میں رکھی ہوئی ہیں، اس نے ویسے پوری دنیا کا حساب پہلے ہی پرچی پہ لکھ کے رکھا ہوتا ہے۔ اب طوطا صاحب جاتے ہیں، جا کے ایک پرچی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا فیوچر ایسے رہے گا، اس کو تو اپنا فیوچر نہیں پتا جو ادھر بیٹھ کے فال نکال رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا اسلام بالکل ناپسند کرتا ہے، حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کے سوال کریں گے، آپ کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، آپ شریعت کا انکار کر دیں گے، بالکل نہ حساب لگوانا چاہیے، نہ کروانا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کوشش کریں، انویسٹیگیشن کرائیں۔ ویسے انویسٹیگیشن سے ایک بات آئی جی جی ذہن میں نظامی صاحب، سر، اگر یہ اتنا ہی اتھینٹک ہے کہ چوری ہوگی یہ چیز آپ نے حساب لگوانا ہے، تو ہر انویسٹیگیشن افیسر کی جگہ سے ایک بابا بھرتی کرنا چاہیے تھانے میں، جیسے چوری کا کوئی کیس آئے اسی وقت آفیشلی بھرتی کیے، وہ حساب لگا کے بتا اسی وقت حساب لگائے، وہ کہ اس وقت چور جو ہے نا فلانے علاقے میں چھپا ہوا، اسی وقت پولیس جائے اٹھا لے۔ اب بابا جی ادھر سے حساب لگا کے ہر چیز بتا دیں، وہ سارے یہ سب ڈرامے ہیں، ڈرامے، وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ تو دکاندار اللہ نہیں اس ہے سسٹر کے لیے آسانی فرمائے، میری دعا ہے آمین۔ اس سسٹر کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں، اور اگر اور پڑھ سکیں اس کے ساتھ ملی ہوئی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، کثرت سے پڑھیں، یا تو وہ چیز مل جائے گی، اگر وہ چیز نہیں ملے گی تو انشاءاللہ اس کا نعم البدل بہت اچھا ملے گا۔ اچھا یہ دعا پڑھیں۔ سسٹر نے پوچھا تھا کہ مجھے مشورہ دیں، تو یہ پابندی سے دعا پڑھیں۔